نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے 21ویں رکوع سے اما پارہ شروع کیا اور اختتام تک پڑھا ہے۔ کل 2 صورتوں کی تفسیر رہ گئی تھی، سورہ الم نشرح اور سورۃ التین۔ تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الم نشرح کے اندر اللہ رب العزت ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو احسانات کیے گئے ان احسانات کو بتا رہے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو اللہ کی مقدس نعمتوں کے لیے کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور اے نبی ہم نے آپ سے وزن کو ہٹا دیا، وزن نبوت، حکمت، طاقت، قلم۔ اللہ نے جو علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اندر بخوبی پہنچا دیے اور ان کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بوجھ کو ہلکا فرما دیا کہ الذی انقض ظہرک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر اس بوجھ کی وجہ سے کہ کہیں میں اللہ کے دین کے اندر بخیل تو نہیں ہوں، کہیں کوئی بات پہنچانے سے قاصر تو نہیں ہوں۔ یہی پیغام تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 40,000 صحابہ موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے اپنے دین کی دعوت تم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابہ نے کہا بلا، آپ نے حق ادا کر دیا اور حق اعلیٰ درجے کا ادا کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو بھی گواہ بنایا، صحابہ کو بھی گواہ بنایا، ملائک کو بھی گواہ بنایا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دی۔ الذی انقض ظہرک، تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ تیسرا احسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو تا قیامت بلند فرما دیا کہ جب بھی اللہ کا نام آئے، لا الہ الا اللہ اللہ کا نام آیا، محمد رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ لیا جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ صرف اللہ کی اطاعت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی طریقے پر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تب کامیابی ملے گی۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو جوڑ دیا۔ اور یہی ادا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کی رات بلایا، بلانے کے بعد تمام انبیاء کو جمع فرمایا۔ قبلہ اول جہاں آج یہ یہودی اپنی بربریت دکھا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس قبلہ کے اندر تمام کو جمع فرمایا، تمام انبیاء آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے جانے لگے تو فرمایا گیا کہ آپ پیچھے نہیں جائیں گے، آج آپ امامت فرمائیں گے۔ آج کے دن اللہ نے آپ کو امامت کا منصب دیا ہے۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا۔ فإن مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، پھر ہر پریشانی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ کہ عربی کا ایک قانون ہے کہ جب بھی معرفہ کا اعادہ کیا جائے گا تو اس سے مراد پہلی چیز ہوگی، یعنی العسر، پہلے بھی الف لام کے ساتھ آیا، بعد میں بھی الف لام کے ساتھ آیا، اس سے مراد ہے کہ پریشانی ایک ہی ہوگی۔ اور یسر، کہ جب نکیرہ آیا بعد میں بھی نکیرہ آیا بغیر الف لام کے، تو مطلب پریشانی دنیا میں اگر ایک آتی ہے تو اللہ دو آسانی عطا فرماتے ہیں، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دین کی دعوت دینے کے بعد فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے تھکائیں، راتوں کو اللہ کے آگے قیام کریں، اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں، اپنے رب کی طرف ہی لو لگائیں، اپنے رب سے ہی تعلق جوڑیں کہ وہی سب کچھ نوازنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ التین کی ابتدا ہے۔ سورۃ التین کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھائیں، پھر اس کے بعد بلد الامین، چوتھی قسم مکۃ المکرمہ کی کھائی۔ پھر کہا، کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ انسان یہ آپ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، لاغر سمجھتا ہے، بیکار سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو میں نے پورے کے پورے کائنات میں سب سے اچھا اور حسین بنایا۔ اب وہ حسین
صورت کے اعتبار سے بھی ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی ہے، کردار کے اعتبار سے بھی ہے، علم کی بنا پر بھی ہے، حکمت کی بنا پر بھی ہے، عقل کی بنیاد پر بھی ہے کہ ہر میدان میں اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ علم، حکمت، نبوت، طاقت، دیانت، امانت سب کچھ میں نے اس کو دیا، اس کو سچ بولنے کی طاقت دی، اس کو سچائی کو نافذ کرنے کی طاقت دی۔ اب یہ اگر اس پر نہیں چلتا اور اللہ کی بات کو جھٹلا دیتا ہے اور اس کو نہیں مانتا، دنیا میں اس طریقے پر عمل نہیں کرتا، رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں جتنا بلند مرتبہ دیا ہے اتنا ہی نیچے جہنم کے طبقوں میں بھی ہم تمہیں ڈالتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ پھر فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین نہیں ہے، سب سے اچھے فیصلے کرنے والا نہیں ہے، اس دنیا کے اوپر سب سے زیادہ طاقتور اللہ نہیں ہے؟ پھر اس کے جواب میں کہنا چاہیے بلا، کہ اللہ ہی ہے سب سے زیادہ احکم الحاکمین۔ پھر اس کے بعد سورہ علق کی ابتدا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات، ابتدائی 5 آیات قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اتارنا شروع کیا غار حرا کے اندر، تو سب سے پہلی آیت یہی آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر۔ کون سا رب؟ خلق الانسان من علق، کہ جس اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ اقرأ، پھر کہا پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب ہی عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، کہ اس قلم کو اللہ نے پہلے بھی تفسیر میں بتایا گیا کہ قلم کو اللہ نے پوری کائنات، پوری کہکشائیں پیدا کرنے سے پہلے، اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے قلم کو وجود دیا اور کہا کہ لکھ، اکتب۔ اللہ کیا لکھوں؟ آج پوری کائنات میں پیدا ہونے والی ہر شے کی تقدیر کو لکھوں۔ پھر اس قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں ساری تقدیریں لکھی۔ علم الانسان ما لم یعلم، پھر اللہ نے انسان کو وہ کچھ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا، کہ آج انسان کو بنایا گیا بعد میں، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان سے پہلے بھی بنائی گئی بہت ساری چیزیں تھیں۔ کیسے علم آیا؟ کہ اللہ نے سکھایا، اللہ ہی نے علم دیا، اللہ ہی علم دینے والے ہیں، آگے کا بھی علم دیتے ہیں۔ ہماری زندگیاں ہیں 50 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ، لیکن ہمیں علم اللہ نے ہزاروں سال پیچھے کا بھی دیا، ہم جو نہیں جانتے تھے وہ بھی اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ابو جہل کا بھی ذکر کیا، جو راستے روکا کرتا تھا، جو لوگوں کو دین کے راستے سے روکا کرتا تھا۔ ارأیت ان کذب وتولی، کہ تو نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے جھٹلایا اور جنہوں نے سرکشی کی۔ الم یعلم، کیا تم نے دیکھا ان کو؟ بأن اللہ یرا، اللہ نے تو دیکھ لیا ان کو۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اللہ ایک دن ان کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لے، ایسی پیشانی ناصیۃ کاذبہ، کہ اس پیشانی کے ذریعے جھٹلاتے تھے، کاذبۃ خاطئہ، کہ جھٹلاتے تھے ہر ایک شے کو۔ پھر اس کے بعد سورۃ القدر کی ابتدا ہے۔ سورہ قدر اللہ رب العزت نے اس کے اندر لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ نے جو رات تمہیں عطا فرمائی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اس کے اندر قیام کرنا 1000 قیاموں سے بہتر، 1000 راتوں میں کھڑے ہونے سے بہتر، اللہ کا ذکر کرنا 83 سال کے عبادت سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ 83 سال تو ہم 1000 کا سیر و شمار کر رہے ہیں۔ اگر اس لفظ پر غور کیا جائے، جس طریقے سے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ 70 گنا 1000 گنا، یہ وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا چاہوں میں رب تمہیں عطا فرما دوں گا، کہ اس رات کے اندر کھڑے ہونا یہ تمہیں تمہاری بخشش کا اعلان ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے لوگوں کی عمر 300 سال 400 سال 500 سال 1000 سال، نوح علیہ السلام کی عمر 1040 سال، تو ان کے امتیوں کی بھی عمر بڑی بڑی تھی، ان کے تو اعمال بہت تھے، ان کے تو اعمال بہت آگے نکل گئے، ہماری تو زندگی ہی 60 سال ہے، تو ہمارے عمل کہاں پہنچیں گے؟ اللہ نے انعام کے طور پر یہ رات عطا فرما دی کہ ایک رات تم پالو 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ پھر اس کے بعد اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ملائک
سلامتی رحمتیں لے کر دنیا کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو کوئی قیام میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں اللہ اللہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ہر ایک سے روایتوں میں آتا ہے مسافہ بھی فرماتے ہیں اور ان کے لیے رحمتیں اور مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ البینہ کی ابتدا ہے۔ سورۃ البینہ میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ جب یہ لوگ کفار مکہ اس بات کی طلب لگائے بیٹھے تھے کہ ہماری طرف اللہ کی طرف سے کوئی بندہ ہونا چاہیے، کوئی رہنما ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ نے نازل فرما دی تو اس نازل فرما دینے کے بعد اس کو جھٹلانے والے بن گئے، واضح نشانیوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ کس بنا پر؟ ہٹ درمی کی بنا پر، عناد کی بنا پر، ضد کی بنا پر کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ ان دو بڑے قبیلوں میں سے کسی ایک پر کیوں نازل نہ ہوا؟ یہ نبی قریش میں سے کیوں بنا دیے گئے؟ یہ تو بڑے بڑے نسب والے موجود ہیں، ان میں سے بنانا چاہیے تھا۔ اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اس اسلام کو جھٹلایا، کتاب کو جھٹلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جھٹلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اس خشکی پر سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہ اس دنیا پر اس خشکی پر چلنے والی چیزوں میں سب سے بدترین لوگ۔ پھر اس سورت کے آخر میں ایک آیت ہے کہ اس کے اندر فرمایا کہ جنت اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ جن سے اللہ بھی راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، لیکن مایوس نہ ہونا کہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، اب ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ نے آخر میں لگا دی آیت کہ ذالک لمن خشی ربہ، آج بھی جو اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ کے لیے عمل کرے گا، صحابہ کو طرز عمل بنائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنائے گا، آج بھی اس کے لیے جنت اور باغات۔ پھر اس کے بعد سورۃ الزلزال کی ابتدا ہے۔ سورۃ الزلزال کے اندر اللہ رب العزت نے اس جھٹکے کا ذکر کیا ہے جو قیامت سے پہلے برپا ہونے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب اس زمین کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا کہ سارے کے سارے تم ہل کر رہ جاؤ گے۔ وہ وقت ایسا ہوگا، اس وقت تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے میدان میں جمع ہوگی، زمین اپنا سب کچھ نکال کر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو آج کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنے سارے حال بیان کرے گی، اللہ فلاں جگہ پر اس نے یہ کیا، نیکی کی ہوگی تو نیکی بھی بتائیں گے، برائی کی ہوگی تو وہ جگہ برائی بھی بتائے گی، اللہ فلاں کونے میں آ کر یہ برائی کا ارتکاب کیا۔ آج زمین بتائے گی کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا، وہ ناحق قتل اس کونے میں کھڑے ہو کر کیا، وہ جو فلاں چیز پتہ نہیں لگ رہی تھی وہ اس بندے نے کی تھی اور اس جگہ پر کی تھی، یہ زمین بول پڑے گی۔ جیسے اور آیتوں میں آیا کہ زمین تو بولنا ایک طرف ہے، انسان کا اپنا وجود انسان کے خلاف ہو جائے گا، ہاتھ اللہ کے لیے اللہ کو گواہی دیں گے، آنکھ اللہ کے لیے اللہ کو گواہی دے گی، کان اللہ کے لیے اللہ کو گواہی دیں گے، یہاں تک کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یہ جو جلد انسان کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، پیوست ہوئی بھی ہے، یہ جلد اللہ کو بتائے گی اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اللہ اس نے مجھے استعمال کرتے ہوئے یہ گناہ کیا، اللہ اس کو آج پکڑ لے۔ اس دن انسان کہہ رہا ہوگا ہائے افسوس، ہم کہاں تھے، ہم کیا کر رہے تھے، دنیا میں ایسے ہی وقت گزار دیا، کاش کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ عادیات کی ابتدا ہے۔ سورۃ العادیات کے اندر اللہ رب العزت نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کہ جو مجاہد اس کو تیروں میں گھسا دے، وہ گھوڑا گھسنے کو تیار ہے، تیر اس کو لگتے ہیں تو لگ جائیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ کے حکم کے آگے وہ گھوڑا بھی اس مجاہد کے لیے اپنی جان جھونکے میں ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مجاہد اس گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی جان اپنے رب کے لیے اللہ کے حکم کے آگے ڈال دیتا ہے کہ جیسے یہ گھوڑا اپنے مالک کی فرما برداری کر رہا ہے، وہ مجاہد اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے اور اپنے تن کو اپنے دھڑ سے علیحدہ کروانے کے لیے میدان جہاد میں کود جاتا ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ گھوڑا اپنے مالک کا فرما بردار ہے، تم اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے رب کا حکم ماننے والے بن جاؤ۔ لیکن انسان کیسا ہے؟
کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتا، اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں، 100 میں سے اگر ایک چلی جائے تو اس کو گنتا ہے کہ یہ مجھے نہیں ملی، لیکن جو 99 دی ہوئی ہیں وہ بھی تو ہے نا، اس کو بھی تو شمار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، کہ اگر اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ مزید بڑھا دے گا، اگر اللہ کا شکر نہیں کرو گے تو اللہ وہ سب کچھ کھینچ لے گا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا نہیں جانتا کہ جس دن قبروں سے مردوں کو اٹھا دیا جائے، وحصر ما فی الصدور، جو سینوں میں اپنی باتیں چھپاتے ہو وہ باہر آ جائیں گی، نکال لی جائیں گی، وہ دن کیسا ہوگا؟ بڑا ہولناک دن ہوگا کہ جو گناہ چھپا چھپا کر کرتے ہیں، کوئی کونا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کونے میں گناہ کر لیں، اس کونے میں گناہ کر لیں، لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اللہ تو خبیر ہے۔ خبیر کی تفسیر پہلے بھی بتائی کہ خبیر کہ ایسا ڈھیر لگا دیا جائے گندم کا، اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالے جائیں، اندر سے گندم کو نکالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ گندم کیسی ہے، اچھی ہے یا خراب ہے، وہ ہے خبیر۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں میں انسانوں کے لیے خبیر ہوں کہ ان کے اندر کی چیز کو میں جانتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القاریعہ کی ابتدا ہے، اس قاریعہ کے اندر بھی اللہ نے قیامت کے منظر کو پیش کیا۔ القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، مل قاریعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریعہ، تمہیں کیا پتہ یہ کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ انسان جس دن چھوٹے پرندوں کے جیسے ہو جائیں گے، یہ پہاڑ جو آج جبل نظر آ رہے ہیں بڑی ہیبت کا منظر پیش کرتے ہیں، یہ دنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ کامیاب اس دن کون ہوگا؟ کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہ اللہ کی رضا والی زندگی میں ہوں گے، اور ناکام ہوں گے وہ شخص جن کے پلڑے ہوا میں اڑیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جن کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا، اعمال ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے، ان کے لیے نار حامیہ، دھکتی ہوئی آگ ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التکاثر، سورۃ التکاثر کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مال کے لیے دنیا میں آگے پیچھے جو نکل رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے پیچھے کا مقابلہ کر رہے ہیں، فلاں کروڑوں کا مالک، فلاں اربوں کا مالک، فلاں 50 بنگلوں کا مالک، میں بھی اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ دوڑ لگانے والے، یہ مقابلے کرنے والے تباہ اور برباد ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مقابلے میں لگے رہتے ہیں، کتنی میتیں ہمارے سامنے اٹھ گئیں، کتنے لوگوں کو قبر کے سپرد کر کے آ گئے، حتی زرتم المقابر، وہاں سے نکلتے ہیں، قبر کی زیارت کر لی، اس کے باوجود وہی دنیا کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قبر میں چلے جائیں گے لیکن مال کی حوث ختم نہیں ہوگی، ان قریب تم جانو گے، یقین علم تمہیں مل جائے گا، کل قیامت کے دن پتہ پڑ جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی نعمتوں کا تمہیں پتہ پڑ جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ العصر، سورۃ العصر انسان کو ترغیب دے رہی ہے کہ زمانے کی قسم، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے۔ کون خسارے میں ہے؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جو نیک عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو صبر کی تلقین نہیں کرتے، وہ لوگ جو حق کی تلقین نہیں کرتے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں جنت۔ پھر اس کے بعد سورۃ الہمزہ، سورۃ الہمزہ کے اندر ابتدا میں اللہ نے ہمزہ اور لمزہ، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی خوشخبری اللہ نے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان کو خوشخبری سنا۔ ویل، جہنم کی وادی ویل ان لوگوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا، کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں، مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گا، ان قریب یہ ڈال دیے جائیں گے حطمہ میں۔ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، کہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ اوپر سے نہیں جلائے گی، وہ آگ تمہارے دل تک پہنچے گی، تمہارے دل کو بھی جلائے گی۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے لمبے ستون آگ کے اس کے اندر تم ڈال دیے جاؤ۔ پھر سورۃ الفیل، سورۃ الفیل اس واقعے کا تذکرہ کرتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ابرہہ نے ارادہ کیا کہ مکہ پر چڑھائی کر دے اور 60,000 جنگجوؤں کو لے کر
اور ہاتھیوں کو لے کر مکہ پر چڑھائی کی، اور مکہ والے عبد المطلب یہ لوگ اس کی طاقت میں نہیں تھے، اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے اس کی طاقت کے آگے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ تو مدد فرما دے، ہم کمزور ہیں۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جو مٹی کے ذرے اٹھائے ہوئے تھے، وہ ان کو مارتے تھے، تو یہ ہاتھی اور ہاتھیوں والے سارے کے سارے بھس بن کر ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القریش، سورۃ قریش کے اندر اللہ رب العزت نے قریش کے لیے بتایا کہ تمہیں اللہ نے شام کے وقت، تم جو ہے یہ گرمی کے زمانے میں تم شام کی طرف اپنے قافلے لے جاتے ہو تجارتی، اور دن یہ سردیوں کے زمانے میں تم یمن کی طرف ہجرت کرتے ہو، اور تمہیں اللہ نے بھوک سے بچایا ہوا ہے، بھوک سے تمہیں اللہ نے امن دیا ہوا ہے، اور اللہ نے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا، کوئی خوف تمہیں نہیں ہوتا، کہ اللہ کی نعمتیں ہیں قریش کی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الماعون، سورۃ الماعون کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بتایا کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور یتیموں کو دھتکارتے ہیں، یتیموں کا حق نہیں دیتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، اور مسکینوں کے دوسروں خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں یا نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ نماز کو دکھاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں یا نماز سرے سے ہی نہیں پڑھتے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور حقیر چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ حقیر چیزیں کیا ہیں؟ یعنی دنیا میں استعمال کی چیزیں، کسی ہمارے کام کی نہیں ہے، کسی اور کو دے دی جائے تو اس کا کام بن جائے، لیکن وہ اس کو دینے سے منع کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی بربادی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر، سورۃ الکوثر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 آیتوں کے اندر 3 چیزیں بیان کی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی جو جنت سے نہر بہ کر آ رہی ہے، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے۔ اور کوثر سے مراد حکمت، خیر کثیر، کوثر کا مراد ہے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، پھر وہ نبوت ہے، وہ حکمت ہے، وہ طاقت ہے، وہ علم ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فصلی لربک وانحر، پھر اپنے رب کے آگے شکر گزاری کے سجدے کرو، نماز ادا کرو اللہ کی، اور اللہ کے لیے قربانیاں کرو، اور جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ذلیل اور خوار اور رسوا ہوگا، دنیا کے اندر برباد ہوگا، بڑا ہی ذلیل اور حقیر ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی، آپ اپنے آپ کو تنگ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون کے اندر ان کفار کے اس معاملے کا تذکرہ کیا گیا کہ جب دین حق کی طرف تو نہ آئے، اور دین حق کی دعوت کو روکنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، اور اس طریقے سے امن ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے دین سے بیدار ہوتے ہو، میری دعوت سے بیدار ہوتے ہو، میں تمہارے دین سے بیدار ہوں، اللہ تمہارے دین سے بیدار ہے، میں تمہارے معبودوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا، اور تم بھی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ کو بے قدروں کی کوئی قدر نہیں ہے، اگر قدر نہیں کرتے تو اللہ کے دین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر سورۃ النصر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی بشارت دی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اللہ فتح عطا فرما دیں گے۔ اور اس صورت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اشارتاً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے نبی اب آپ کا وقت دنیا میں پورا ہو چکا ہے، آپ اللہ کی طرف آنے والے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ موجود تھے اور غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس آیت کا، اس صورت کا مطلب سمجھنے کے لیے اس کا مطلب کون بتائے گا، بڑی مجلس لگائی، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، قد چھوٹا تھا لیکن علم اللہ نے بہت دیا تھا، تو سارے سمجھنے لگے ان کو کیا پتا ہوگا، لیکن جب انہوں نے اس صورت کی تفسیر کی، کہا یہ صورت کچھ نہیں بتاتی، صرف یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے والے، کہ اب اللہ نے اسلام کو کامیاب کر دیا، اسلام کو فتح یاب کر دیا، اسلام کو پھیلا دیا ہے۔ اب اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کے آگے استغفار کریں، اللہ کی طرف آپ کو آنا ہے۔ انہ کان توابا، اللہ کے آگے توبہ کریں، اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا۔ پھر سورۃ اللہب، سورۃ اللہب کے اندر اللہ رب العزت نے ابو لہب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور اس کے اہلیہ ام جمیل، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا اور ان کو خائب و خاسر فرما دیا۔ کل قیامت کے دن بھی جب یہ آئیں گے تو ان کے گلوں کے اندر مونچھ کی رسی کے توق ڈلے ہوئے ہوں گے، اس سے گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے ان لوگوں کا بدلہ جنہوں نے انبیاء کو تکلیفیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار، جو انبیاء کے سردار، ان کو تکلیف۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا کہ قل هو اللہ احد۔ اے نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد، اللہ کا حسب نسب بتاؤ کہ اللہ کا حسب نسب کیا ہے، تو ان کو بتا دو اللہ کا کوئی نہیں ہے، اللہ ابتدا سے ہے، انتہا تک ہے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اور اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ سے بھی کوئی نہیں جنا گیا، نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا ہے، اور اللہ کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ہی ہے جو قادر مطلق ہے، کل قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم۔ پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ معوذتین کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی، کچھ آثار بھی نمودار ہوئے، لیکن جادوؤں کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا واویلا آج دنیا میں ہم نے کیا ہوا کہ اللہ کے دروں کو چھوڑ کر عاملوں کے دروں پر پڑے رہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کے آخر میں یہ 2 صورتیں عطا فرما دی۔ کوئی اگر تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے زیادہ بڑا عامل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور سینوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ پہلی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں سے پناہ مانگی کہ رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، کہ ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور برائیاں کرنے والوں سے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور بٹھانے لگا کر پھونک مارنے والوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسدوں کے حسد کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بندہ برباد ہو رہا ہے، اس بندے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، لیکن وہ حسد میں لگے ہوتے ہیں، اس سے بھی پناہ مانگی جائے۔ اور سورۃ الناس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی 3 وصف بیان کیے، قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں جو تمام عالمین کا، تمام لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اور الہ الناس، جو لوگوں کا پیدا کرنے والا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، کہ بیکار بے قسم کے لوگ، خناس شرارتی لوگ جو دنیا میں وسوسے پھیلا رہے ہیں، ان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے لیے دوسروں کے دلوں میں برائیاں ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، اب وہ چاہے لوگوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں، تمام کے وسوسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ہے اس قرآن کا خلاصہ۔ یہ قرآن انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مکی صورتوں میں غور کریں، کیا موضوع ہے؟ توحید، کہ اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، اللہ کے در کو، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، اس کے طریقے کے اوپر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہے۔ کوئی طریقہ دکھاتا ہے کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو، گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد معاد، بعث بعد الموت، کل قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ حقانیت قرآن، یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا، یہ کوئی جھوٹ اور افترا نہیں ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن سے بات کرو، اس قرآن سے اپنے مسئلے پوچھو، اس قرآن سے پوچھو کہ کیسے اللہ کے آگے مسئلے رکھنے ہیں، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے دنیا میں حکمرانی کرنی ہے، یہ قرآن۔ پھر پوری مدنی صورتیں انسان کو بتا رہی ہیں، احکام بتا رہی ہیں، نماز کے طریقے بتا رہی ہیں، فرائض بتا رہی ہیں۔ یہ ہے اس قرآن کا خلاصہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔